بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قادر مطلق خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آج ہم تلاوت کرتے ہیں کلام مقدس میں سے پیدائش پہلا باب، اس کی ہم 14 آیت سے 19 آیت تک چلتے ہیں اور یہ چوتھا دن ہے۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے۔ اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور دن پر اور رات پر حکم کریں، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ میں تمام مسیحی بہن بھائیوں سے جو پاسبان ہیں، بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، کیتھولک ہیں یا پروٹسٹنٹ ہیں یا کسی اور کلیسیا میں سے ہیں، ان پاسبانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے چرچ ممبران کو یہ پیغام لازمی سنوائیں، کیونکہ اس کے بغیر ان کی گروتھ ہو نہیں سکتی۔ جب تک وہ اس چوتھے دن کو نہیں سمجھیں گے وہ خدا کے گھر میں آ بھی نہیں سکتے۔ تو میں بیان کرتا ہوں کہ یہاں سورج جو ہے لکھا ہے کہ خدا نے 2 بڑے نیر بنائے۔ نیر نور کی جمع، انوار بھی نور کی جمع، تو 2 بڑے نیر بنائے، نیر اکبر، اکبر من بڑا، اصغر من چھوٹا۔ تو نیر اکبر سورج اور نیر اصغر چاند۔ تو سورج کیا ہے؟ سورج کو ہم دیکھتے ہیں ملاکی 4 باب کی 2 آیت میں، دیکھیں جب جلدی سے دیکھیں جی۔ لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالع ہوگا، اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے۔ ہاں جی، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم، خدا ان کے نام کی تعظیم کرنے والے جو ہیں ان پر آفتاب صداقت، سچائی، صداقت میں سچائی کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا، طالع ہوگا، اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے۔ اور وہاں جو چوتھا دن ہے وہاں سورج جو ہے وہ خداوند یسوع کو ظاہر بھی کر رہا ہے۔ لوکا 1 کی جب 78 اور 79 آیت پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے وہاں؟ یہ ہمارے خدا کے عین رحمت سے ہوگا جس کے سبب سے یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا جی، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر جی، کون سا آفتاب؟ عالم بالا کا، کہ دنیا کے اوپر جو ہے سورج، عالم بالا کا آفتاب جو ہے وہ کیا کرے گا؟ ہم پر طلوع کرے گا، ہم پر طلوع کرے گا۔ یہ ایک پروفیسی تھی، پیشن گوئی تھی مسیح کے بارے۔ آگے، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے، اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ اور یہ پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے۔ اور آگے متی 4 کی 16 پڑھیں ذرا۔ متی 4 کی 16 میں بھی ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع کے لیے پیشن گوئی ہے۔ یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے، اچھا، جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ کون سی روشنی؟ انہوں نے سورج تو نہیں دیکھا، خداوند یسوع مسیح کے لیے، جی ہاں۔ اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ ہاں جی، تو یہاں یہ بھی خداوند یسوع مسیح کے لیے ساری باتیں ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح سچائی کا سورج ہے۔ اور اگر سورج کے کام کو دیکھیں تو سورج کے بغیر زندگی نہیں۔ اگر ہم فزیکلی جب دیکھتے ہیں تو اگر سورج نہ دنیا میں ہوتا تو زندگی نہ ہوتی۔ بائبل مقدس کا مکاشفہ جو ہے، اب جہاں جہاں بھی دیکھیں، جہاں روشنی ہے وہاں زندگی ہے، جہاں روشنی ہے وہاں زندگی ہے۔ جتنی روشنی زیادہ اتنی زندگی، بھرپور زندگی ہوتی ہے۔ تو سورج کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں، چاہے وہ نباتات کی ہے، چاہے وہ انسانوں حیوانوں کی ہے۔ تو سورج جو ہے یہاں خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے بغیر نہیں ہے۔ جب ہم افسیوں 5 کی 14 میں دیکھتے ہیں، یہ آیت میں بچپن میں بھی بولتا رہا،
جب میں 8-10 سال کا تھا تو چھت پر جا کر سردیوں میں اس آیت کو بولتا تھا. جی پڑھیں ذرا. اس لیے وہ فرماتا ہے یعنی خدا فرماتا ہے اے سونے والے جاگ. اے سونے والے جاگ. میرے یہ ٹیون ہوتی تھی کہ ایسے منہ پر میں ہاتھ رکھتا تھا تو جہاں ہماری کرسچن آبادی جس طرف بھی ہوتی تھی تو میں کہتا تھا اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. تو یہ میرا سٹائل ہوتا تھا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے. اب ہم چاند پر جاتے ہیں کہ نیر اصغر جو ہے چاند کا کام کیا. چاند کا میں نے انٹرنیٹ سے مطالعہ جو کیا تو انگلش کا جو سنٹینس وہاں انگلش کا پیراگراف تھا, سنٹینس تھے, تو اس پیراگراف کا میں نے ترجمہ کیا. لکھا ہے چاند کی کرنیں مٹی میں گھس جاتی ہیں, چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے. جب ہم ایوب کی کتاب میں جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ چاند کے پاس اپنی روشنی نہیں. اور ایوب کی کتاب جو ہے یہ بزرگ موسیٰ سے 500 سال پہلے لکھی گئی, اور بائبل میں سب سے پہلی کتاب جو ہے, سب سے پہلی کتاب ایوب نبی کی کتاب ہے. یہ چیزیں آپ کو یاد کرنی ہیں, یاد رکھنی بھی ہے. اگر کوئی بات کرے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہاں لکھا ہے چاند کی کرنیں مٹی میں گھس جاتی ہیں اور یہ کرنیں پودوں سے لے کر فصل تک ان پر اثر ڈالتی ہیں. اس چاند کا اثر جو ہے جب وہ چھوٹے پودے ہیں بیج سے نکلتے ہیں تو پھر فصل کے پکنے تک چاند کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اور آگے لکھا ہے ایسے لگتا ہے کہ زیادہ تر پودوں کو چاند کی تال میل کی ضرورت ہوتی ہے. پورے چاند کے وقت ایک ہفتے سے زیادہ چاند کے ارد گرد زیادہ کتے مدافعت ہوتی ہے. جب چاند فل مون ہوتا ہے, پورا چاند ہوتا ہے, تو وہ ہفتہ جو ہے 2-3 دن پہلے چاند سے فل مون سے اور 2-3 دن بعد, تو یہ ہفتہ جو ہے اس میں ایسی کرنیں ہوتی ہیں جو زخم بھرتی ہیں, اور وہ پودے جو گروتھ نہیں کر رہے اس کی روشنی سے وہ گروتھ کرتے ہیں. اور یہاں چاند کیا ہے؟ چاند کی اپنی روشنی نہیں. یہاں کلیسیا جو ہے یہ چاند ہے. کلیسیا کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کلام مقدس میں سے, خدا کے کلام میں سے کلیسیا لیتی ہے. خدا کے خادم جو ہیں یسوع مسیح کے ساتھ جو کو ورکر ہیں, ہم جو ہیں ہم کو ورکر ہیں, ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادم جو ہیں یہ سورج کی مانند ہیں اور کلیسیا چاند کی مانند ہے. اگر کسی نے اپنے غم کے, پریشانیوں کے زخم بھرنے ہوں, خوشحال ہونا ہو, تو وہ کلیسیا میں آئے. اور کلیسیا میں اب یہ بات دھیان سے آپ سیکھ لیں, فل مون کیا ہے, پورا چاند کیا ہے. میں نے یہاں لکھا ہے کہ پورا چاند جو ہے وہ کون کون سے دن ہیں. عبادات جتنی بھی ہوتی ہیں, چاہے سبت کی عبادت ہے یا اتوار کی یا دعائیہ ہفتہ ہے یا کنونشن ہے, شفائیہ کنونشن ہے یا کرسمس ہے یا عید قیامت المسیح ہے یا بائبل کا مطالعہ ہے یا بائبل سٹڈی ہے, اس وقت میں کلیسیا فل مون ہوتی ہے, پورے چاند میں ہوتی ہے. اور جو لوگ کلیسیا میں ان دنوں میں آتے ہیں, میں نے جو بیان کیے ہیں, جتنی بھی عبادات ہیں, سبت کی ہوں, اتوار کی ہوں, کرسمس کی ہوں, عید قیامت المسیح ہو یا دعائیہ ہفتہ ہو یا بائبل سٹڈی ہو, جو لوگ ان میں داخل ہوتے ہیں دراصل ان کی زندگی میں گروتھ ہوتی ہے, بڑھوتی ہوتی ہے, ان کے زخم ختم ہوتے ہیں, ان کی پریشانیاں جاتی ہیں اور وہ برکت پاتے ہیں. میں تمام مسیحی بہن بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں اس کلام کو دوسروں تک پہنچائیں جن کو یہ نہیں پتا. بہت سارے پڑھے لکھے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی گھر بیٹھ کر بھی تو کلام مقدس پڑھا جا سکتا ہے. جی کوئی بری بات نہیں, لیکن گروتھ آپ کی جو ہے, آپ کی گروتھ جو ہے وہ کلیسیا میں جا کر ہے. کلیسیا کے بغیر آپ کی گروتھ نہیں ہو سکتی. کلیسیا میں جائیں گے, خدا کا خادم جو ہے وہ آفتاب صداقت کی کرنیں آپ کو دے گا, اس سے آپ کی زندگی بڑھے گی اور آپ کی بڑھوتی جو ہے وہ کلیسیا میں جا کر ہوگی. جیسے چاند کی کرنوں سے وہ پودے جو نہیں اگ رہے وہ جو ہیں وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور درخواست یہ ہے اس کلام کو شیئر کریں, لائک کریں, کامنٹس دیں اور دوسروں تک پہنچائیں. سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر آل پر کلک کریں. اور اس سے مجھے خوشی ہوگی کہ جب آپ بھی اس میں یہ حصہ ڈالتے ہیں
کہ اس کلام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔